حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، پری کا ایک اور عمل جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لے کر آیا ہوں۔ سحر غلاب اس کا نام ہے، سحر غلاب، اس کو غلابی پری بولتے ہیں۔ دوستو، یہ عمل بہت جلالی ہے اور حضرات کے ہر عمل میں تقریباً میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرات کا کوئی بھی عمل آپ کریں یا کوئی بھی چلا وظائف کریں، ہمیشہ اپنے مرشد کی نگرانی میں کریں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ غلابی پری کا عمل یہ 21 دن کا عمل ہے اور اس کی اتنی لمبی چوڑی تعداد نہیں ہے، بہت آسان عمل ہے۔ اور بات یہ ہے کہ ان میں کامیابیاں تب ہوتی ہیں، ان وظائف میں، ان چلوں میں کامیابیاں تب ہوتی ہیں جب انسان ان کی شرائط پر عمل کرتا ہے۔ جو چلہ کی شرائط ہوتی ہیں، جو کھانے پینے کی شرائط ہوتی ہیں، جب ان پر عمل کیا جائے گا تب ان میں کامیابی ہوتی ہے۔ بغیر شرائط پہ عمل کیے ہوئے کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کی بہت شرائط ہوتی ہیں۔ ویسے تو لوگوں نے عمل اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، 5 منٹ میں جن حاضر کریں، 5 منٹ میں پری حاضر کریں۔ یار آپ لوگ خود سوچو کہ ایسی کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آپ 2 لفظ پڑھیں گے 8 چیز سامنے آ جائے گی۔ اللہ پاک نے عقل ہر انسان کو عطا کی ہے، اس عقل سے آپ تھوڑا بہت سوچ بھی لیا کرو۔ ایسے ہرگز مت آپ یہ چھوٹے موٹے وظائف جو ہے یہ کرنے بیٹھ جایا کرو، اس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، انسان کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ انسان خود جو ہے وہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، اس کے دماغ دل پر ہر وقت بوجھ سا رہے گا، رجت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ان عاملوں پر، ان لوگوں کو پر جو کہتے ہیں کہ بھئی 2 منٹ میں جن حاضر کریں، ہر جائز ناجائز کام کروائیں، فلاں پری حاضر کریں، اور آگے سے گندی تصویریں لگائی ہوتی ہیں پری کی، ٹھیک ہے تصویر لگاؤ ایک ٹوٹل پورا کرنے کے لیے کہ تھمبنیل بناؤ آپ لوگ، لیکن ایسی گندی تصویر بھی مت لگاؤ یار۔ اور آگے سے جناب ابلیس کی بیٹی کا عمل، میں پچھلی ویڈیو میں تقریباً ساری یہ باتیں بتا چکا ہوں، تو خیر اب بتانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن احتیاطاً آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیشہ سنجیدہ ہو کر اور اپنی مرشد کی نگرانی میں عمل کریں اور ان کی شرائط پر عمل کریں گے تب ان میں کامیابی ہوتی ہے۔ ورنہ آپ یوٹیوب سے، فیس بک سے جتنے مرضی عمل آپ کر لیں، اول تو 95% فیک عمل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور 5% کوئی صحیح عمل کوئی اپلوڈ کرتا ہے۔ اس لیے کامیابی اس لیے بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی صحیح عمل ملتا بھی ہے تو اس میں انسان کی اپنی خامیاں ہوتی ہیں، شرائط پر عمل نہیں کرتا ہے تب کامیابی نہیں ہوتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار وظائف اس قسم کا تھا، وظائف فیک تھا، یہ فلاں مسئلہ ہے، پھر انسان طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، جبکہ کمی اس کے اپنے اندر ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کو پاکیزہ پسند کرتی ہیں۔
انسان ہر وقت طہارت میں رہے، وضو میں رہے، اس کو پسند کرتی ہیں یہ چیزیں۔ آج کل کے میرے دوست بھائی ان چیزوں کا بہت شوقین رکھتے ہیں کہ بھائی پری سے دوستی کرنی ہے، پری سے میں باتیں کیا کروں گا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ آسان اس لیے نہیں ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں مثال کے طور پر، آپ کسی لڑکی کو چھیڑتے ہیں، کسی لڑکی کو تنگ کرتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو، دوستی کرو، اگر وہ لڑکی آپ کے پاس نہ آئے، آپ سے دوستی محبت نہ کرے، ان کے گھر والوں کو پتہ چلے اور دشمنی سخت ترین بن جاتی ہے کہ نہیں بنتی، اور بعض اوقات ان باتوں پر عمل بھی ہو جاتے ہیں، اور عمل جب ہوتا ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے کا قتل بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ان کے گھر والوں کو دشمنی ان کی مول لی جائے تو پھر ان باتوں پر قتل بھی ہو جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اور سیم پری کی کہانی اسی طرح ہے کہ جب آپ اس کی حاضری کرتے ہو، اس کی پڑھائی کرتے ہو، اس کو کھینچتے ہو آپ، تو اس کا پورا خاندان ہیوی ہو جاتا ہے، کیونکہ لڑکی کی طرح اس کی بھی عزت ہوتی ہے، اور اس کا پورا خاندان دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہماری اس عزت کو کوئی کھینچ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہاں کسی کو لڑکی کے چھیڑنے پر بعض اوقات قتل بھی ہو جاتا ہے، اسی طرح پری کا جو پورا خاندان ہے چلا کرنے والے پر ہیوی ہوتا ہے، اس لیے مرشد کی نگرانی ضرور ہوتی ہے، اور پیچھے جب ہاتھ بھاری ہوتا ہے انسان کے اوپر، یعنی پاورفل اگر انسان کے پیچھے ہاتھ ہے تو پھر وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے، ورنہ وہ آپ کو بعض اوقات تو ایسا نقصان دیں گے جس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے، پوری زندگی آپ اس کا ازالہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اس لیے پری کے خاص طور پر اس عمل کے بارے میں بہت، خیر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس کی جتنی تفصیل بیان کی جائے اتنی کم ہے، لہٰذا مین جو بات ہے بس ان کی شرائط پر عمل کیا جائے، اور سب سے مین بات جو ہے پاکیزہ رہیں اور مرشد کی نگرانی میں کریں، بس یہ 2-3 باتوں پر آپ عمل کر لیں گے تو 100% آپ اس چلے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو یہ چلہ سحر گلاب کا ہے، سحر گلاب پری کا نام ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اس کو گلابی پری بولتے ہیں عموماً۔ دوستو یہ عمل بہت جلالی ہے اور 21 دن کا عمل ہے، آپ طریقہ کار غور سے نوٹ فرما لیں اور اس کی پڑھائی غور سے نوٹ فرما لیں، ٹھیک ہے۔ اپنا علیحدہ کمرہ ہو آپ کا، علیحدہ سائٹ پہ جہاں پہ کوئی بھی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، چلہ گاہ آپ کی بالکل علیحدہ ہونی چاہیے تمام بچوں سے، تمام گھر والوں سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روٹی آپ نے خود پکا کر کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ چلے کے لیے بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جو کی روٹی جو ہے وہ استعمال کی جائے، وہ کھائی جائے، ٹھیک ہے۔ جو کا آٹا لے کر پاس رکھیں اور روٹی خود پکا کر کھائیں، ٹھیک ہے۔ دوستو چلہ کے وقت، پڑھائی کے وقت آپ نے کرنا کیا ہے، ایک خادم رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پھول اور مٹھائی لے کر دے جایا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور سندل گلاب کی اگر بتی آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، وہ آپ نے لگائی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھول اور مٹھائی پڑھائی کرتے وقت آپ نے اپنے پاس رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ عمل آپ نے 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے، یعنی کہ جب نیا چاند چڑھتا ہے اس کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس جمعرات کو آپ نے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک چھری اپنے پاس رکھنی ہے یا چاقو، جس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ اول آخر درود پاک، 3 مرتبہ چاروں کل، 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر آپ نے اپنے گرد حصار کھینچنا ہے، جس کو ہم کڑ بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے کڑ ڈال دیا ہے، اس کو حصار بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چاقو کے ساتھ یا چھری کے ساتھ آپ نے اپنے ارد گرد حصار کھینچ کر پڑھائی کرنی ہے۔ دوستو پڑھائی کیا کرنی ہے، غور سے نوٹ فرما لیں۔ اقسمت علیکم یا سحر غلاب بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، حاضر شو حاضر شو حاضر شو،
یہ آخر پہ 3 مرتبہ کہنا ہے حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ اقسمت علیکم یا سحر غلاب بحق کے سلیمان بن داؤد علیہ السلام حاضر شو حاضر شو حاضر شو۔ اس پڑھائی کو آپ نے 707 مرتبہ صرف پڑھنا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آپ نے پڑھائی کا جو بھی ٹائم رکھنا ہے فکس ٹائم رکھنا ہے۔ رات کو آپ نے ٹائم رکھنا ہے، جو بھی رکھیں 10 11 12، جس وقت آپ ٹائم جو بھی رکھنا ہے فکس رکھنا ہے۔ روزانہ اسی وقت پہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح 21 دن لگاتار آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں 707 مرتبہ۔ روٹی آپ نے خود پکا کر کھانی ہے، وہیں پہ ایک ہی جگہ پہ رہنا ہے۔ دن کو آپ نے خوب سویا کرنا ہے تاکہ پڑھائی کرتے وقت آپ کو کسی قسم کی بھی اونگ نہ آئے، یعنی آپ کو نیند نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، جب حصار کھینچ کر کڑ ڈال کر آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اور جب پڑھائی آپ کی ختم ہو جائے تو اسی چھڑی سے آپ نے ٹک لگانا ہے، جو حصار کیا ہے اس کو ٹک لگا کر کڑ اپنے کو ٹک لگا کر تب باہر آنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ تمام چھوٹی موٹی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ دوستو کچھ ہی دنوں کے بعد یہ پری آپ کے خواب میں آنا شروع کر دے گی، اور جب آخری دن ہوگا تو یہ ایک خوبصورت عورت کی شکل میں آپ کے سامنے ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوستو بس یہی وقت ہوشیاری کا ہوتا ہے اور دلیری کا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ دوستو وہ آپ کو کہے گی کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے آگے سے کہنا ہے کہ میں تمہاری تسخیر چاہتا ہوں اور ہر کام میں تمہاری مدد چاہتا ہوں۔ اس میں وہ کوئی شرط پیش کرے گی، یہ بات یاد رکھنا، اس کی کوئی ایسی شرط قبول مت کرنا جو آپ کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے ہو۔ ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان سے ہر قسم کا وعدہ لے لینا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ چیزیں وعدے کی بہت پابند ہوتی ہیں، کوئی بھی ایسا ویسا وعدہ مت کرنا جس میں آپ کو پوری زندگی پریشانی اٹھانی پڑے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہنا کہ میں جب تم کو بلاؤں تب تم آنا، ورنہ بن بلائے میرے آرام میں خلل مت ڈالنا، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کا وعدہ لے کر آپ نے اس کو رخصت کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جب بھی اس کو بلانا ہو، سائڈ پہ کسی کمرے میں جا کر، کسی علیحدہ جگہ پہ جا کر آپ نے پڑھائی 707 مرتبہ یا صرف 41 مرتبہ، اونلی 41 مرتبہ پڑھنے پر وہ آ جایا کرے گی، اور جو بھی آپ کا کام ہوگا وہ کرے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اپنے مرشد کی نگرانی میں کرنا، یہ بات یاد رکھنا۔ دوستو جو چیز مرشد کی نگرانی میں ہوتی ہے اس میں پاور بھی ہوتی ہے، اور وہ چیزیں کام بھی کرتی ہیں اور انسان کے تابع بھی ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ کبھی بھی اس سے غلط کام مت لینا۔ کوئی بھی اپنی غلط سوچ بھی اس سے اپنے ذہن میں لائیں گے یا غلط بات اس سے کریں گے تو یہ آپ کی دشمن بن جائے گی، اور ہر طریقے سے آپ کو نقصان دیا کرے گی اور آپ کی زندگی ویران کر دے گی۔ ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ ہمیشہ ذہن میں اچھی سوچ رکھنی ہے، اچھا کام میں مشورہ لینا ہے، اور یہ آپ سے ایسی دوستی کرے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔